آیت نمبر ہے 107۔ آیت نمبر ہے 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس، فردوس کے باغوں میں مہمانی ہوگی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں، لا یبغون عنہا حولا، کبھی بھی وہاں سے منتقل نہ ہونا چاہیں گے، کبھی بھی اکتائیں گے نہیں۔ پیچھے قرآن کریم نے کافروں کا تذکرہ کیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا تھا حبطت اعمالہم، ان کے عمل بھی کیا ہو جائیں گے، چونکہ یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ جس طرح پاکستان کی وطنیت اس کو مل سکتی ہے جس کے پاس یہاں کا شناختی کارڈ ہوگا، جس کے پاس یہاں کا شناختی کارڈ نہ ہو اس کو یہاں کی وطنیت نہیں مل سکتی۔ جنت کی وطنیت کا شناختی کارڈ یہ ہے کہ بھائی کیا ہو، اللہ کی ذات پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، ایمانیات اس کے پاس ہو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے، آمنو بہت جامع لفظ ہے، اس میں اسلام کی تمام وہ بنیادی باتیں آگے جن کو ماننا لازم اور ضروری ہے، مثلا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان لانا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ایک جگہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ قرآن کریم نے بہت ساری آیات میں اس کی تشریح کر دی، پھر اب اجمالاً قرآن کہتا ہے، اس لیے جہاں آمنو آئے گا اس میں یہ ساری آیات بیچ میں شامل ہوں گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرے۔ اب نیک عمل میں بھی سارے نیک اعمال آگے، یہ بھی ایک کلیہ ہے، ایک جامع لفظ ہے، یعنی اس کی زندگی میں اسلام نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے
رک جائے عمل صالح، اس وقت یہ قرآن کی عجیب اصطلاح ہے، عربی میں ویسے عمل صالح لفظ نہیں بولا جاتا، عربی میں اس کے لیے فعل کا لفظ آتا ہے، من فعل فعل یفعل فعلا، قرآن فعل کا لفظ استعمال نہیں کرتا، عمل صالح کا کرتا ہے، خالی عمل کا بھی نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں نہیں کہتا تم عامل ہو، نہ، قرآن کریم کا فرمانا یہ ہے کہ عمل بھی ہو ساتھ۔ اب صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور مزاج کے مطابق ہو، اگر نہ ہو تو وہ عمل ہے، وہ صالح نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ جانور ذبح کرتا ہے، ذبح کرتے ہوئے کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا، نہ اللہ کے لیے کرتا ہے، کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اس نے غریب لوگوں کو دیکھا، اس نے غریب لوگوں کو دیکھا، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ اس نے کھانا پکایا، کھانا پکا کے اس نے غرباء میں تقسیم کر دیا، یہ عمل ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، ایک آدمی مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اس کے خیال آیا کہ میں چودھری آدمی ہوں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا، میں یہاں ایک مسجد بناتا ہوں اور عظیم الشان مسجد بناتا ہوں، پورے ضلع میں اس طرح کی مسجد نہ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی مالی اور معاشرتی حیثیت کے اظہار کے لیے بہت اعلیٰ مسجد بنائی، پورے علاقے میں اس مسجد کا تذکرہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ بھائی یہ عمل ہے لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے، چونکہ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ اس لیے آپ حضرات نے سورہ عصر کتنی مختصر ہے، وہ خلاصہ ہے قرآن کا، وہاں بھی قرآن نے عمل کے ساتھ صالح کی قید لگانا مختصر، حالانکہ جہاں اختصار ہوتا ہے، جہاں مخفف ہوتے ہیں، وہاں ایسی چیزوں کو چھوڑ والعصر ان الانسان آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جب اتنی چھوٹی سی صورت میں عمل کے ساتھ صالح کی قید لگا دی تو ایک مسلمان کو سمجھ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل قبول نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل صالح قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل صالح قبول ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوگی ان کے لیے فردوس کے باغوں میں مہمانی۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا مطلقاً جنت کو جنت الفردوس کہہ دیا گیا، لیکن ایک صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے، اور اسی جنت الفردوس سے ساری نہریں جاری ہوتی ہیں جو ساری جنتوں میں پھیلتی ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رکوع میں ان نہروں کا تذکرہ ہے کہ وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، یہ چار کی چار نہریں ہیں، ان کا منبع ہے بھائی کون؟ جنت الفردوس، یہ سب سے اونچی۔ اب یہاں صاحب روح المعانی نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہر بندہ جنت الفردوس کا سوال کرے گا تو سارے لوگ تو جنت الفردوس میں نہیں جائیں گے۔ دوسری احادیث میں تو یہ ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہوں گے، کوئی کسی جنت میں جنت الفردوس وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیں، یا تو ہر جنت میں ایک خاص مقام ہوگا جنت الفردوس، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جنت الفردوس جو ہے یہ اللہ کے خاص بندوں کو ملے جن کے اعمال بہت اونچے ہوں گے۔ ہاں، جو عام جنتی ہوں گے ان کو بھی جنت الفردوس کی کچھ برکتیں ملیں گی، ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے
کہ جنت الفردوس سے ہی نہریں جاری ہوں گی جو باقی عام جنتوں میں بھی آئیں گی۔ اسی لیے یہ استدلال بالکل صحیح ہے، چونکہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام بھائی کس کے لیے ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بالکل ممکن ہے کہ یہ جنت کی نہریں پھوٹ ہی وہاں سے رہی ہوں جو جنت ہوگی کس کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہیں سے پھر سارے انبیاء کی جنتوں سے یہ نہریں ہوتے ہوتے ساری امتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جنتوں تک یہ نہر آئے گی۔ فرمائے نزلا، قرآن عجیب بات نزلا، ہم تمہیں جنت کا جو داخلہ دیں گے نا یہ بطور مہمانی دیں گے۔ بھائی کس طرح؟ آپ کو پتہ ہے مہمان کی ہر طرح کی رعایت کی جاتی، جو معزز لوگ ہوں، خاندانی لوگ ہوں، وہ آنے والے مہمان کی حیثیت اور درجہ کو نہیں دیکھتے، ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ہمارے مہمان۔ میں ایک مرتبہ ایک دور کے علاقے میں سفر کر رہا تھا، وہاں اچانک ہمیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ وہ لوگ ہمیں ہرگز نہیں جانتے تھے، نماز پڑھنی تھی، نماز کے لیے رکے، چادر لگے بچھانے، تو وہ جو صاحب جو تھے اس نے کہا جی میں آپ کو مصلی لا کے دیتا ہوں۔ مصلی لا کے دیے، ہم نے نماز پڑھی۔ وہ شاید وہ قرات سنی ہو یا حلیے سے اندازہ لگا لیا ہو، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین سے وابستہ لوگ ہیں، علماء ہیں۔ تو بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں وہ گھر سے چائے بنا کے لا، فلاں لا، اس کے بچے اصرار کیا کہ جی نہیں، کعوہ اور چائے پی کر جاؤ۔ آپ کیسے آئے؟ بتایا کہ اس دینی کام سے آئے تھے۔ اب ہم وہاں رک گئے، وہ بیچارے جو کچھ تھے لے کر آئے۔ تھوڑی دیر پہلے ان کے جو بچے ہیں وہ ہاتھ دھلوانے کے لیے، ایک کے ہاتھ میں تولیہ، دوسرے کے ہاتھ میں، انہوں نے ہم نے کہا بھئی چشمہ چل رہا، ہم یہاں سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں جی، ہمارے یہاں مہمانوں کی کچھ خاص حق ہے، مہمانوں کا کچھ۔ اب یہاں وہ ہمیں تو نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے کس بات کو مد نظر رکھا؟ اپنی روایت کو مد نظر رکھا۔ ان کی روایت، ان کو پتا تھا یہ تو سڑک کے سر راہ اچانک کوئی مہمان آگے 2-4 منٹ کے مہمان ہیں، لیکن یہ ان کی روایت تھی کہ نہیں جی ہم نے ہاتھ خود دھلوانے ہوتے ہیں مہمان کے، یہ ہماری روایت ہے۔ تو جب عام بندوں کی روایات یہ ہیں تو بھائی وہ سخیوں کے سخی جو ساری کائنات کو پالتے پوستے ہیں، تو اس ذات کی شان کتنی اونچی ہوگی۔ اس لیے یہاں جنت کے بارے میں لفظ استعمال کیا نزلا، وہاں ہم تمہیں جنتیں دیں گے بھائی کس لیے؟ ایز اے مہمانی۔ اور قرآن کی وہ آیت، تمام آیات قرآن میں جنت کے بارے میں جتنی ہیں وہ ایک طرف ہوں، اور سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے دلوں کی جو خواہش ہوگی، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جس چیز کا آرڈر کرو گے، جس چیز کا تم آرڈر دو گے، تمہارے آرڈر کو کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا۔ اور میں اکثر اس آیت پہ سوچتا ہوں، دنیا میں تو یہ شان بھائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بھائی یہ دنیا میں یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہاں تم جو چاہو، حالانکہ قرآن اس دنیا کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کہیں گے اپنی یہ جو مشیت کی جو صفت ہے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ اپنے بندوں کو دیں گے کہ یہاں تم جو چاہو گے۔ اب اللہ تعالیٰ بھائی ہمارے یہاں منٹوں میں شہر آباد کر دے اور منٹوں میں ویران کر دے، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی ہے۔ بعض علاقے بالکل عرب کے صحرا بدو، 1955 تک عرب ملکوں کے لوگ یہاں بھیک مانگنے آیا کرتے تھے۔ پورا سال حج کے جو نگران ہوتے وہ یہاں پھرتے رہتے، ترلے کرتے رہتے پورا سال، کس نے حج پہ جانا ہے۔ اپنے پورے سال میں پورے پاکستان میں پھرا کے 7 حاجی تلاش کر لیے، 15 کر لیے، 13 کر لیے، 13-14 حاجی کر لیے، ان کو حج پر لے کر گئے،
انہی سے پھر آمدن. ان کے پاس پرانی لسٹیں ہوتی جنہوں نے پہلے حج کیا ہوا ہے، جنہوں نے پہلے حج کیا ہوتا ہے. جب وہ نئے حاجی تلاش کرنے آتے تو جن ڈسکا کے 3 بندوں نے پہلے حج کیا ہوا ان کے پاس بھی آتے، ٹھہرتے، ان سے مدد مانگتے. لیکن بھائی اللہ تعالیٰ نے پٹرول نکالا، ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ لوگ ادھر مانگنے آتے تھے، اب ہمارے لوگ ادھر نوکریاں کرنے جاتے ہیں. یہ ساری کس کی ذات کے کرشمے؟ یہ اللہ کے کرشمے. کہاں سے کس قوم اور کس خطے کو کہاں پہنچا دے، یہ اللہ کی شان. اور یہی حال جنتیوں کا ہوگا جنت میں جا کے. وہ جہاں چاہیں گے اپنی زمین و آسمان سے زیادہ وسعت والی جنت کے جو نقشے تبدیل کرنا چاہیں گے. یار یہ بہت بڑا دریا میرے محل کے اس طرف بہہ رہا ہے، اس کو ادھر آنا چاہیے. بھائی یہ خدائی صفت ہے یا نہیں؟ یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، یہ دریا ادھر سے ادھر آ جائے. یہ جو اتنا بڑا پہاڑ ہے یہ میرے محل کے پشت پر نہیں ہونا چاہیے، میرے محل کے سامنے ہونا چاہیے، یا میرا محل کو اٹھا کے دوسری طرف جانا چاہیے. اس کی انگلی کے اشارے سے محل کی جگہ کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں جو کچھ دیں گے نہ وہ کسی کان نے سنے، نہ وہ کسی زبان پر آ سکتے، یہاں تک کہ کسی دل میں ان کا خیال بھی، یعنی ہمارا جو دلوں کے خیال ہیں وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کیا دیں گے. اللہ تعالیٰ جنت میں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ہمارے وہم و گمان اور شعور سے کیا ہیں؟ بہت اوپر ہے. بھائی جب آخری جنتی کو جو جنت ملے گی وہ زمین و آسمان سے کتنی بڑی ہوگی؟ 10 گنا. صحیح حدیث ہے مسلم کی. آخری جنتی کو جو جنت ملے گی وہ زمین و آسمان سے کتنی وسیع ہوگی؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر دیکھا. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی سواری کتنی تیز تھی؟ فرمایا جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں ہی اس کا قدم لمحات میں ہو گئی بیت المقدس. تو بھائی جنت میں ہم سب کے پاس اپنی اپنی براق ہوگی، ہم سب کے پاس کیا ہوگی؟ حدیث میں ہے کہ جنتی جب اوپر کے سفر کرنا چاہے گا تو جہاں اس کی نظر وہیں اس کی سواری کا پاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں جو معراج کی سیریں کروائیں، جنتی وہاں جنت میں اللہ کا دیدار بھی کریں گے، اللہ کے عرش کو بھی دیکھیں گے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات بھی کریں گے. اب بھائی جب آخری جنتی کو 10 گنا زمین و آسمان سے بڑی جنت ملے گی، یہ دنیا کی کار اور گاڑی جو یہاں سے اسلام آباد جاتے جاتے 3 گھنٹے لگا دے وہ تو پھر اس جنت میں سیر نہیں نہ کر سکتے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نظام ہی دوسرا لائیں گے. اس لیے فرمایا نزلا خالدین فیہا، اس سے بڑھ کر تمہیں یہ نعمتیں بھائی کتنے رینٹ پر ملیں گی؟ کہ 99 سال کی لیز پر؟ نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی. دنیا میں جس کو جو بھی مل جائے زوال کی تلوار لٹکی رہتی ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے. یہ چیز آج گئی کل گئی، انسان کانپتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ دنیا میں اطمینان عطا نہیں کیا کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا. ہر کسی نے جانا ہے، اور کسی وقت اب اللہ نے مالی حیثیت دی. وہ جو کل جو جمعے میں دعا کی تھی، وہ بھائی وہ کیا ہوا؟ مالی طور پر بہت مستحکم سفر کر رہے تھے، گاڑی رفتار پر تھی، اچانک ٹائر پھٹا. خاندان کے زیادہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جو اکے دکے بچے، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں. اب 2 لمحہ پہلے ان کی حیثیت کیا تھی اور 2 لمحے بعد وہ محتاجگی کی انتہا کو پہنچ گئے. یہ دنیا تو اسی طرح بھائی، یہ دنیا تو اسی طرح ہے. اس لیے نالائق ہے وہ بندہ جو اس دنیا پر فخر کرے. ایک آدمی بھائی گندگی کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر فخر کر سکتا ہے کہ میرا جو ڈھیر ہے وہ سارے شہر سے اونچا ہے. ہر بندہ کہے گا روڑی کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا سارے محلے سے میں اونچا کھڑا ہوں، یہ تو پاگل ہے، روڑی پر کھڑا. تو حقیقت یہ ہے یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ اتنی بودی ہیں، یہ قابل فخر نہیں ہے.
ہاں فخر کی چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت میں دیں گے، خالدین۔ ایک بادشاہ ہوئے ہیں ولید بن عبد الملک، تعمیرات کا بہت شوق تھا اور اچھا بندہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بیت اللہ کے مسجد حرام کے جو مینار، اس سے پہلے مینار نہیں تھے، صحابہ اکرام کے دور میں مینار نہیں تھے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی اور روضہ رسول کے سب سے پہلے مینار اسی ولید بن عبد الملک نے بنوائے۔ آپ یہ جو بیت المقدس کے سامنے کا جو حال ہے نا، یہ جو گنبد جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو سنہری گنبد ہے، یہ تو مسجد اقصیٰ نہیں ہے نا، مسجد اقصیٰ تو پیچھے ہے نا، یہ تو مسجد اقصیٰ کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا حال ہے اور بڑا عظیم الشان حال ہے۔ یہ تعمیر کیا ہوا ہے اسی ولید بن عبد الملک کا، تعمیرات کا بڑا شوق تھا، اس نے بڑا عظیم الشان محل بنایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب دنیا نا خانہ بدوشانہ زندگی سے پکی عمارتوں کی طرف منتقل ہو رہی تھی، یہ بالکل آغاز تھا۔ اس زمانے میں ایسی عظیم الشان پکی تعمیر کرنا، میں نے شیخو پورہ میں ایک بزرگ تھے، وہ فوت ہو گئے، تقریباً 107-8 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ میں نے بچپن میں دیکھا انہوں نے 3 منزلہ رہائش بنائی تھی۔ مجھے کہنے لگے تھے کہ اس پورے فیصل آباد ڈویژن میں سب سے پہلی 3 منزلہ میری رہائش تھی۔ فیصل آباد اور لاہور سے بھی لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ دیکھنے آیا کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے کہ 3 منزلہ رہائش کسی نے بنائی۔ تو وہ زمانہ تھا ولید کا، ایسا عظیم الشان قلعہ بنایا، اور بنانے کے بعد پوری شہر کی ضیافت کی، اسے کہا سارے آؤ اور بتاؤ کہ میرا محل کیسا۔ دنیا آئی، عربوں کے دستور کے مطابق اس کے قصیدے کہے، سارے چلے گئے، پورے شہر نے تعریف کی۔ جب سارا شہر چلا گیا تو غلاموں نے بتایا کہ جی باہر ایک سیدھا سادہ فقیر بندہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں نے بھی اس محل پر تبصرہ کرنا ہے، یہ کیسا ہے، لیکن میں بادشاہ کے سامنے ہی کہنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ ولید نے کہا سارے چلے گئے جی، سب چلے گئے، اپنے اپنے قصیدے شعر و شاعری کے جمع کروا گئے آپ کے سامنے میں۔ ولید نے بلایا، کہا ہاں جی کیسا ہے محل؟ کہنا کہ جی محل بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، اس کو دور کریں۔ ولید حیران ہو گئے، کہنے لگا جی وہ فالٹ یہ ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، آپ اس کو دور کیجئے۔ ولید مسکرایا، اس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ کہنے لگا جی وہ تو زمین کی ہر چیز ایسی ہے۔ کہنے لگا نہیں بادشاہ جی یہ کس سے بھی بڑا فالٹ ہے۔ کہنے لگا وہ کیا؟ کہنے لگا اس محل کی تو کچھ نہ کچھ گارنٹی ہے، اس کے بنانے والے کی تو ایک رات کی بھی گارنٹی نہیں۔ یہ فالٹ اس محل کا نہیں، اس کے مالک کا، اس نے تو پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں۔ اس محل کے 3 دن بیٹھا، ولید اپنی باندی کے ہاتھوں انگور کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے انگور گلے میں اٹکا اور وہیں سانس کی نالی پھٹی اور وہیں موت کے آغوش میں چلا گیا۔ محل بنایا، 3 دن آغوش میں۔ اس اللہ والے کی بات پوری ہوگی کہ اس کے بنانے والے کی تو کوئی مدت ہے ہی نہیں۔ لیکن جنت میں قرآن کیا فرما رہا؟ خالدین فیہا، یہاں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی بندہ ہمیشہ ایک ہی جگہ رہے، وہاں سے اکتا جاتا ہے، جتنا بھی سونے کا محل بھی ہو۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں، جب بندہ مسلسل 4 مہینے ایک ہی طرح کی مصروفیت میں لگا رہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا سارا ماحول ایک جیسا نہیں بنایا، سردی گرمی ایک جیسی نہیں رکھی، منظر ایک جیسے نہیں رکھی۔ ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں، جناب آپ ذرا اپنا ماحول تبدیل کرو، اپنی آب و ہوا تبدیل کرو۔ بھائی ہم اپنے کام کرتے 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 اگر اپنی روٹین سے ہٹ کے کہیں سیر و تفریح کے لیے جائیں تو دل و دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، چونکہ انسان ایک ہی ماحول میں اکتا جاتا ہے۔ اللہ جنت جتنی بھی اعلیٰ ہو تو بھائی ہم وہاں اکتا سکتے ہیں، چونکہ ہم دنیا میں تو یہی دیکھتے ہیں۔ فرمایا نہ یہ تمہاری بودی دنیا ہے، ہمارا مہمان خانہ اس طرح کا نہیں۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کبھی نقل مکانی کی تم خواہش نہیں کرو گے، وہاں سے منتقل ہونا نہیں چاہو گے۔ ہم نے اس جنت کے ماحول کو یوں تبدیل کرتے رہیں گے کہ تمہیں کبھی تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ مجھے یہاں سے مر ہی جانا چاہیے سیر کے لیے، اللہ کی جنت بہت دیکھ لی ہے، تم دنیا کی ہر چیز کو بھول جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق